جناب والا تاتاری یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام سے نا آشنا تھے، اسلام کے نام سے بھی یہ واقف نہیں تھے، اور ہلاکو خان وہ شخص ہے جس کے نام سے ہر شخص واقف ہے کہ جس نے عرب کی تہذیب کو مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور مسلمانوں کی گردنوں کو اس نے یوں کاٹا کہ جیسے گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں، اور بغداد کے جو ندی نالے تھے وہ مسلمانوں کے خون سے آلود کر دیے۔ اتنا ظالم اور جابر شخص تھا، لیکن ان کی نسلوں میں اسلام کے جو ہے وہ آنے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ سارا کریڈٹ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو جاتا ہے کہ وہ ان کا فیضان کیا کہنے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مریدین کی پاور اور طاقت یہ ہے کہ ایک ان کا درویش جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہے، اشارہ غیبی پاتا ہے تو وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درویش اور مرید چلتا چلتا ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان تک پہنچتا ہے۔ اب ہلاکو خان ہلاک ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کی مسند پر، اس کی سیٹ کے اوپر اس کا بیٹا تگودار خان وہ موجود ہے، اور یہ درویش چلتا چلتا جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو حالت یہ ہے کہ یہ چونکہ شکار کا بہت زیادہ شیدا تھا اور بڑا شوقین تھا، شکار کھیل کر واپس آ رہا تھا کہ وہ درویش اس کے محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اب اس نے جب اس بوسیدہ حال درویش کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، اور آپ کیوں یہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اللہ اکبر! بڑی یہ ایسی بات تھی کہ ہر بندہ جو داڑھی والا ہے، جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ فیضان غوثیت رکھنے والا ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات کی، لیکن اس بابے نے، اس درویش نے کوئی آگے سے جو ہے اس کو تلخ لہجے سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے خوبصورت انداز سے، نرم لہجے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر جیسے یہ تیرا کتا تیرا فرما بردار ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے کام کرتا ہے، ایسے میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں۔ اگر میں اپنے مالک کو جیسے اس کی فرما برداری کرتا ہوں اور وہ راضی ہو جائے، میں اس کو راضی کر جاؤں، تو میری داڑھی تیری کتے کی دم سے اچھی ہے، اور اگر میری فرما برداری کرنے سے میرا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو پھر تیرے کتے کی دم جو ہے وہ میری داڑھی سے اچھی ہے۔ یہ انداز گفتگو ایسا تھا کہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا وہ اس بابے سے متاثر ہو گیا، اللہ اکبر، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ حضرت والا آپ میرے مہمان بنیں گے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ چند دن جو ہے وہ میرے گھر میں میری مہمان نوازی کے اندر گزاریں۔ اور وہ درویش کو اندر لے کر جاتا ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان نظر سے یہ درویش جو ہے وہ اس تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا ہے اس کو متاثر کرتا ہے، اشاعت تبلیغ کرتا ہے، اور وہ در پردہ اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن اسلام ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ دن جب یہ درویش تگودار خان کے محل میں گزارتا ہے اس کی مہمان نوازی میں، تو تگودار خان خود کہتا ہے اس درویش کو، حضرت اب آپ چلے جائیں اور اتنا عرصہ، اتنا وقت مجھے دیں تاکہ اس وقت میں میں اپنے تاتاری قبائل کے بڑے جو سردار ہیں ان سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے اسلام کی طرف ان کو مائل کر سکوں، اور جب وہ سارے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو پھر میں بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دوں گا۔ اور وہ درویش چلے گئے، جتنا عرصہ تگودار خان نے اس کو دیا تھا، اس بابے کو، اس درویش کو، وہ گزر گیا۔ اب آنے کی گھڑیاں تھیں کہ اللہ کے رضا اور قضا سے اس درویش کا دنیا سے جانا ہوا، لیکن وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کر گئے کہ بیٹا تگودار خان کے پاس تم نے ضرور جانا ہے، اور اس کے پاس جا کر اس کو تبلیغ اسلام کرنی ہے، اور جتنے بھی اس نے قبائل کے سرداروں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہوگا ان سب کو اسلام کی طرف لانا ہے اور ان کو اسلام سے متاثر کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اب وہ درویش تو دنیا سے چلا گیا،
لیکن اپنا روحانی بیٹا اور اپنا نسبی بیٹا جو خود بھی ولی تھا اور ولی باپ کا بیٹا تھا، اب وہ اس وصیت کے مطابق تگودار خان کے پاس پہنچتا ہے اور اپنی حالت کو بیان کرتا ہے کہ میں فلاں درویش کا بیٹا ہوں، اور اس وصیت کے مطابق جو تم نے ان سے کی تھی کہ تم نے میرے پاس واپس پہنچنا ہے اتنے عرصے کے بعد، اب میں اس عرصے کے بعد جو ہے وہ واپس آیا ہوں اس لیے کہ اب میرے بابا موجود نہیں ہیں، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ تگودار خان بڑا خوش ہوتا ہے کہ وصیت اور وعدے کے مطابق تم پہنچے تو صحیح، اور ساری کیفیت بیان کرتا ہے، کہتا ہے اتنے عرصے میں نے سارے قبائل کے سرداروں کو اسلام کی طرف مائل کر لیا ہے سوائے ایک سردار کے، وہ جنگجو شخص ہے اور وہ کشتی پر پہلوانی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور پتہ نہیں اب اس کا اسلام قبول کرنے یا اسلام کی طرف مائل ہونے میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس درویش کے بیٹے نے، جو خود بھی ابھی بزرگ ہو چکے تھے، وہ تگودار خان سے کہنے لگے کہ تم اس سردار کو بلاؤ۔ جب اس سردار کو بلایا گیا تو تگودار خان کے سامنے اس درویش کے بیٹے نے اس قبیلے کے سردار جو کہ ابھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سردار، تم اسلام کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں ایک جنگجو شخص ہوں اور میں طاقت کے اوپر اور پہلوانی کے اوپر، کشتی کے اوپر یقین رکھتا ہوں، مجھے دین اور مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرے کسی پہلوان کے ساتھ تم مقابلہ کر کے جیت جاتے ہو تو سارے مجمع کے سامنے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور وقت طے ہو جاتا ہے۔ تگودار خان اب وہ بزرگ ہیں، وہ درویش کا بیٹا بھی بزرگ ہو چکا ہے۔ تگودار خان کہتا ہے کہ حضرت چھوڑیں، رہنے دیں، چھوڑیں مقابلے کو، اگر یہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا تو نہ ہو، اور بڑے اسلام کی طرف آنے والے ہیں، تو یہ نہیں آتا تو نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ ماحول بننے لگتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے، یا پھر کچھ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر مد مقابل زیادہ طاقتور ہے اور اس کے سامنے جو لڑنے والا ہے یا اس سے جو بات چیت کرنے والا ہے وہ اگر کمزور ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے یار چھوڑو، اگر لڑائی ہوئی تو یہ کمزور ہے، یہ تو بیچارہ پس جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، نقصان اس کو ہوگا، اس پہلوان کا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح تگودار خان وہ مقابلے کو رکوانا چاہتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ درویش کمزور ہے، بزرگ ہو چکا ہے، یہ کہاں مقابلہ کرے گا اس پہلوان کے ساتھ۔ کہنے لگا یار چھوڑو، مقابلہ نہ کرو، لیکن وہ درویش کہنے لگا نہیں، آپ مقابلے کا ٹائم مقرر کرو اور اپنے پہلوان کو بلاؤ، انشاءاللہ میں اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں اور میں مقابلہ کروں گا۔ وقت جو دیا گیا تھا، ہزارہا انسانوں کے مجمع کے سامنے تگودار کا بیٹا بھی جو ہے، تگودار خان خود بھی موجود ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اس کا چچا زاد بھی موجود ہے، جو کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پہلے سے کر چکا تھا لیکن ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب ہزارہا انسانوں کے سامنے جس وقت وہ سردار کا پہلوان میدان میں آتا ہے تو تگودار خان دیکھتا ہے کہ اب پتہ نہیں اس درویش کا کیا بنے گا، لیکن یہ درویش کوئی اس کے چہرے پر ملال نہیں ہوتا، کوئی اس کے چہرے پر جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یار میں پہلوان سے لڑوں گا، میری تو کمزوری ہے اور عمر اتنی ہو چکی ہے کہ میں تو کمزوری کی وجہ سے ویسے جو ہے وہ لڑکھڑاتا پھرتا ہوں، پہلوان سے مقابلہ کیا کروں گا۔ لیکن نہیں، وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ جب وہ سردار کا جو ہے پہلوان میدان میں آتا ہے، مقابلے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ درویش کا بیٹا ایک گھونسا مارتا ہے اس کی کھوپڑی پر اور اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس درویش کے بیٹے کی طاقت ہے۔ اور یہ درویش کا بیٹا کون ہے؟ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں سے ایک مرید ہے، آپ کے سلسلہ قادریہ میں جس کا تعلق ہے، اس کی طاقت اور پاور یہ ہے کہ بزرگی کی عالم میں بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جس کو ایک گھونسا مارتا ہے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ عوام میں لہر دوڑ جاتی ہے کہ پہلوان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور درویش وہ بابا جو ہے وہ نمبر لے گیا۔ اب وہ سردار جو تھا
جو اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہا تھا اور طاقت اور شجاعت کے اوپر یقین رکھتا تھا، اب وہ خود آگے بڑھا اور ساری عوام کے سامنے تگودار خان کے سامنے جو ہے اس نے اس درویش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یوں اسلام کی کرنیں جو ہے تاتاریوں کے اندر پھیلتی چلی گئیں اور اسلام جو ہے اس نسل کے اندر یوں جڑ پکڑ گیا کہ اس کے بعد کبھی بھی پھر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے ان کے گھر میں اور ان کی نسلوں میں جو ہے وہ ڈیرا نہیں جمایا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فیضان غوثیت نصیب فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.